حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے اعلان کے بعد ملازمین نے اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ملک بھر میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز کے مجموعی اثاثہ جات کی مالیت 53 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ جمعے کو قائمہ کمیٹی سینٹ کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے پر غور کر رہی ہے اور ملازمین کو دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی سیکریٹری صنعت و پیداوار کا کہنا تھا کہ حکومت غیر ضروری کاروبار سے باہر نکلنا چاہتی ہے اور یہ کہ وفاقی حکومت اب ملک بھر کے غریبوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے براہ راست ریلیف دینا چاہتی ہے۔ یہ بھی تجویز ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے رقوم براہ راست مستحقین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جائیں۔ ملک بھر کے 64 ریجنز میں 4530 یوٹیلیٹی سٹورز قائم ہیں۔ سن 2021 میں جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے 53 ارب روپے مالیت کے اثاثے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی یونین کے سیکریٹری عارف شاہ کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے مجموعی طور پر 12,000 سے زائد ملازمین ہیں۔ کارپوریشن حکومت کے بجٹ سے نہیں، اپنی کمائی سے چلنے والا ادارہ ہے۔ اس ادارے نے گزشتہ برس 2 ارب روپے کا منافع کمایا۔ حکومت کا اس ادارے کو بند کرنے کا اعلان سمجھ سے باہر ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کہتے ہیں کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کفایت شعاری کا دعویٰ کرتی حکومت، جس کی اپنی نئی گاڑیوں اور رینوویشن کے لیے بجٹ جاری ہو سکتا ہے، وہ غریب عوام کو ریلیف دیتے ادارے کو آخر بند کرنا ہی کیوں چاہتی ہے؟ اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوال اس طرح سے: منافع بخش یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش، ملازمین کا احتجاج، عام صارفین کے لیے بڑی سہولت کا خاتمہ، کیا حکومت کا فیصلہ درست ہے؟ زیغم صاحب، گزشتہ 3 سال سے یہ ادارہ منافع میں ہے، 19-20 کے آگے کے اگر ہم اس کے نمبرز دیکھیں، بند کرنا بہتر ہے؟ حکومت نہیں بوجھ اٹھا سکتی یا پھر عوام کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیا درست فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، پہلی بات، یہ غریبوں کو ریلیف دینے کا ادارہ نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے فوٹو کھنچوانے کا ادارہ ہے۔ اچھا، کس طریقے سے کہ یہاں جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ جنرلائز سبسڈی ہے، جو دکان پر پہنچ جائے، سبسڈائز چیز خرید لے تو اس کو مل گئی۔ تو وہاں کون پہنچتا ہے؟ اسلام آباد میں جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں 90% جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ امیر، خوشحال، اپر مڈل کلاس علاقوں میں قائم ہے، شاید کوئی ایک آدھ مڈل کلاس علاقے میں ہوگا۔ سلمز میں غریبوں کی جگہ پہ ایک بھی نہیں ہے۔ گاڑیوں پر لوگ آتے ہیں، سبسڈائز چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں سمبولک ریلیف، یہ حکومت یہ دکھاتی ہو دیکھو جی ہم نے غریبوں کے لیے کیا کر دیا۔ غریبوں تک کچھ نہیں پہنچتا، غریبوں کو وہ پہنچتا ہے جو براہ راست غریبوں کو دیا جائے۔ جو متبادل بتایا گیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، غریبوں کو براہ راست وہ رقم دیں، وہ مدد دیں، جس سے انہوں نے جو راشن خریدنا ہے اس کو وہ خریدیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کوئی سروس نہیں کر رہے، یہ صرف 12,000 لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں۔ زیغم صاحب، کیا منافع بخش ادارے کو بھی بند کرنا درست ہے؟ ایگری ود آپ؟ جی کہیے۔ جی اس سال میں یوٹیلیٹی سٹور کو 60 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ کیا اس سبسڈی کے بغیر یہ منافع بخش ہوگا؟ میں نے اس کی شیٹ نہیں دیکھی، میرے حساب میں یہ بالکل منافع بخش ادارہ نہیں ہے۔ 60 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اس ادارے کے ذریعے سے ضائع کرتی ہے۔ میں دنیا میں نہیں جانتا کہ کوئی ادارہ صرف اس وجہ سے چلایا جائے کہ وہاں لوگوں کو ملازمت دی جائے۔ ہم پی آئی اے کو اس لیے چلاتے ہیں، ہم نے سٹیل مل اس لیے چلایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھپا دیں کہ ان کو کھپا دیں۔ میرے خیال میں بہت آسان طریقہ ہے، اس کو پرائیویٹائز کر کے انہیں ملازمین کو دے دیں۔ انہیں کہے بھائی تم سرکار کی نوکری نہیں لو، یہ منافع بخش ادارہ تمہارا ہوا، تم اس کو چلاؤ، کماؤ اور کھاؤ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد صاحب، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے اور ان کا موقف ہے، ان کے جو ملازمین ہے، کہ منافع بخش ادارہ ہے، سالانہ 25 ارب روپے ٹیکس ادا کرتا ہے، یوٹیلیٹی سٹور کا خالص منافع 2 ارب کا ہے جو لاسٹ ایئر کا بتا رہے ہیں، اور اس کو بند کرنا آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں درست فیصلہ ہے، اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں زیغم صاحب سے۔ یہی جو منافع بخش ادارہ ہے، ان کے ملازمین کو بیچ دیا جائے، ان سے کہا جائے کہ کوئی آپ گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں، آپ اس کو چلائیے اور منافع کے اندر چلاتے جائیے۔ اصل میں یہ نوکری کا ایک بہانہ بنا ہوا ہے، اور حکومت کے اوپر یہ نوکری لاتے لاتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صرف اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد کے لوازمات ہیں وہ ایڈڈ بوجھ ہے جو کہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی، اور حکومت کا کیا کام ہے کہ اس مسئلے میں پڑے۔ BISP اور دوسری بات، یہاں پہ لوگ اصل میں
زیادہ تعداد میں لے جا کے پھر جا کے اپنی دکانوں میں پرچون میں بیچتے ہیں. یہ جو ایک کرپشن کا اینگل شروع ہوا ہے یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے اندر, یہ بھی اپنی ایک عجیب سی چیز رکھتا ہے. میں جلدی سے پہلے پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں. 2 نقطے اٹھائے گئے کہ وہاں پر آئین نہیں ہے یا آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. وہاں پر ویسا ہی آئین ہے جیسا کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں ہے, اور اگر باقی صوبوں میں کسی قسم کا کوئی ایسا ہنگامہ اور تشدد اور قتل و غارت نہیں ہوئی تو اس صوبے میں بھی حق نہیں بنتا کہ اس کی جگہ ہو. دوسری بات, الیکشن کی بات کی گئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں الیکشن کس طرح کے ہوتے ہیں. وہاں الیکشن ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے باقی پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن باقی پاکستان میں یہ معاملات نہیں ہوتے. ہاں یہ بات ضرور ہے, جنوبی پنجاب ہو, اندرون سندھ ہو, یا فار دیٹ میٹر باقی علاقے جو کمزور اسی طریقے سے افیکٹڈ ہیں, لیکن وہاں پر اس قسم کے رویے, اس قسم کا تشدد, اس قسم کی اشتعال, اس قسم کی جو ایک جنون ہے اس کی کیفیت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے رستے, اسکیپ روٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہے پاکستان کا آئین بھی موجود ہے اور اس آئین کے تحت ہی وہاں پہ آج حکومت قائم ہے. ٹھیک ہے جی, تو بلوچستان کو یا آئین کو بھی ماننا پڑے گا اور اس حکومت کو بھی ماننا پڑے گا. حماد صاحب, اور بھی یہاں پر بہت سے ادارے جن بندش کو لے کے بات ہوتی رہی 3 دن سے ملازمین کا احتجاج جاری ہے. کیا واقعی یہ عوام کو ریلیف نہیں ہے؟ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے بند کرنا درست ہے؟ کیا واقعی منافع بخش ادارہ نہیں ہے؟ منافع بخش ادارہ تو نہیں ہے, میرا خیال یہ پہلے ہمیں کریکٹ کر لینا چاہیے. ان کے ریونیوز میں مسلسل پچھلے 3 سالوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے شاید ہمیں یہ اشتباہ ہوا کہ وہ پروفٹ میں نہیں ہے اس طرح. وہ 50-60 ارب کی جو سبسڈی ہے جیسے زیغم صاحب نے کہا وہ درست ہے بات, ورنہ تو اس کی کوئی توقع نہیں بنتی کہ اتنے ایک ادارہ اگر ان سب میں سے اب پیسے کما رہا ہو اور اس کو بند کرنے کی بات کی جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا جی, یہ سارے ہم 900 ارب تقریباً ہے, 1000 ارب کے قریب پہنچنے والا ہے جو ہم ان میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ڈالتے ہیں. تو ہم نے کیونکہ حکومت بیچاری کوئی بھی ادارہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا پائی, اور جو ہماری بیماریاں ہیں جو ہر ادارے میں پائی جاتی ہیں وہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں. یعنی اس میں بہت سی فراڈز ہوتے ہیں جن کی رپورٹس آتی ہیں اور جن پہ کیسز بھی چل رہے ہیں. وہ کس طرح وہاں سے سامان لے کے کہیں اور بیچ دیا جاتا ہے, اندر بنگلنگ کیسے ہوتی ہے, اور بہت سی باتیں. اچھا, اس میں ایک بات میرے دوست نے کہی, شاید انہیں اندازہ نہ ہو کہ وہاں پر سبسڈائز ریٹ پر ساری چیزیں نہیں بکتی ہیں. وہاں 2 کیٹیگریز ہیں. جو سبسڈائز ریٹس پہ لینے کے لیے آپ کو ایک خاص طرح کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے, وہ کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے میں تو اس سے نہیں گزرا, کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جیسے 137 بلین انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر سبسڈی کے بیچا اس سال, اور 151 بلین ہم نے بیچا سبسڈیز کے ساتھ. تو دونوں فگرز وہ ساتھ ساتھ دیتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز والے. یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے ہمارے یہاں پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ نہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی, نہ یوٹیلیٹی سٹورز پرائیویٹائز ہوں گے. یوٹیلیٹی سٹورز تو بنائے بھی بھٹو صاحب نے ہوئے ہیں. اچھا, اس طرح کی باتیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں, لیکن بنیادی بات وہی ہے, اگر ہم اس ادارے کو ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے اور یہ پیسے ضائع کرنے کا موجب بن رہا ہے تو ہمیں شاید آگے بڑھ جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, جیسے ابھی حماد صاحب نے بات کی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر کتنے ہم 1000 ارب تک پہنچ رہے ہیں جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں, اور اگر ہر ادارہ ہی ایسے چل رہا ہے کہ ہم ڈھنگ سے نہیں چلا پا رہے تو مطلب پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم سب کچھ بند ہی کرتے چلے جائیں گے, چلے گا تو کچھ نہیں جو حالات ہیں. تو بالکل ایسا ہوگا. مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جان چھڑاؤ, یہ جو خسارے میں چلنے والے ادارے ان کو چھوڑ دو, اور اگر ایک ادارہ کیا ابھی شروع تو اتنا ہم اس کو نہیں سر, ہم تو بات کریں کورٹ کے اندر معاملہ لے گئے. یہی تو عدالتوں نے تباہی کی ہے. یہ مسئلہ ہے بہت اقتصادی نوعیت کا اور خسارے کا اور دوسری چیزوں کو ختم کرنے کا. یہ تو آغاز کیا گیا ہے. ابھی پی ڈبلیو ڈی کو بند کر رہے ہی نہیں کر رہے, پورے محکمے کو ابالش کر رہے نہیں کر رہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے, اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کو نوکریاں دی ہوئی ہیں, یہ لوٹ مار کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جب وہ شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی عدالت. وہ تو بات باہر ہے, ابھی عوام سڑکوں 3 دن سے اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. عوام کا بڑا اچھا جواب دیا. میرے تینوں دوستوں نے بڑا واضح اور کھل کے جواب دیا, اور میں تینوں دوستوں کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام اداروں کو بند کرنا ہوگا جن کی پچھلے سال کی جو رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ, وہ خسارے میں جا رہے ہیں. تو ان کو ایسے سے بند کریں اور یہ جان چھڑائیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے 2 ارب روپے کا منافع کمایا جا رہا ہے, تو مجھے بتائیں 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری لائیں گے کہاں سے؟
सरकार दे रही है ना, बिल्कुल दे रही है, उसकी बुनियाद पर 2 अरब रुपए का वादा कर रहे हैं। स्टील मिल्स जैसे बड़े बड़े पहाड़ हमारे सर पे हैं, फैसला तो नहीं है। तो आप जैसे लोग इंशाल्लाह जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सवाल रखे जाते हैं, ये सवाल ही रखे जाते हैं कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी ढांचे के साथ हो क्या रहा है, उस पर दबाव कितना है, हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं और क्या हम उससे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। वही सवाल तो है, ये हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं और कैसे पहुंचे क्यों हैं। ये कोई बहस नहीं है पहुंचे क्यों है, बहस ये है कि दुनिया के अंदर जो बड़ी रियासतें हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के अमल को क्यों शुरू किया, ये थैचर ने क्यों शुरू किया, गलती की उसने? नो जनाब, इसकी रीजनिंग है। आहिस्ता आहिस्ता सरकार को इन कारोबारी इदारों से निकलना है, क्योंकि सरकार का काम कारोबारी इदारों को चलाना नहीं है। ये सिर्फ इस मैच के लिए है कि लोगों को सियासी तौर पर नौकरियां दी जाए। कंक्लूड करेंगे, पैनल का मुतफ़िक़ा फैसला है कि दुरुस्त प्राइवेटाइज होना और जल्द अज जल्द होना बहुत जरूरी है।